ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. نقش بل دیوار مثل آدم است بنگرن در صورت اوچه کم است جا کم استان صورت بیتابرا روب جو گوہر نایابرا نور نور چشم خود نور دلستو نور چشم نور دل حاصل استو یا نور نور دل نور خدا کوز نور عقل و حس پاک و جدا. مولانا رومی ایک فرضی حکایت میں تدبیر و تقدیر کا عقدہ حل فرما رہے ہیں. شیر اور شکاروں کے درمیان مناظرہ ہو رہا تھا. شکاروں نے شیر سے کہا کہ تقدیر کے آگے تدبیر بے بس ہے، اس لیے تو تقدیر پر بھروسہ کیے بیٹھا رہے، تیرا رزق تیرے پاس پہنچے گا. اور دلیل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد نبوت کا قصہ سنا دیا. اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبوت بھی دی تھی اور سلطنت و بادشاہت بھی، اور سلطنت بھی ایسی کہ انسانوں کے علاوہ ہوا میں اڑنے والے جانور اور جنات بھی آپ کے زیر فرمان تھے. قرآن پاک میں وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ. اور سلیمان کے لشکروں میں جن و انس اور اڑنے والے جانور قطار باندھ کر کھڑے ہوتے. دوسرے مقام پر ہے فَسَخَّرَ لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ. ہم نے ہوا کو سلیمان کے تابع فرمان کر دیا تھا، وہ ان کے حکم سے نرم چلتی اور تیز چلتی تھی. ایک روز حضرت سلیمان کے دربار میں دن چڑھے ایک شخص گھبرایا ہوا آیا، چہرہ زرد، حواس باختہ، کہنے لگا حضرت اللہ تعالیٰ نے ہوا کو آپ کے زیر فرمان کیا ہے، میری مدد فرمائیے، ہوا کو حکم دیجئے وہ مجھے بہت دور لے جا کر کسی آبادی میں پہنچا دے. آج مجھے ملک الموت نے بڑی غیظ بھری نظروں سے دیکھا ہے. آپ نے ہوا کو حکم دیا، اس نے اس کو سومناتھ پہنچا دیا. دوسرے روز حضرت سلیمان کے دربار میں حضرت عزرائیل کا گزر ہوا تو آپ نے اس سے دریافت کیا کہ تو نے کل فلاں مسلمان کو غیظ بھری نظروں سے کیوں دیکھا تھا؟ وہ کہنے لگا اے اللہ کے نائب، مجھے اس شخص کے بارے میں حکم ملا تھا کہ اس کی روح سومناتھ کے مقام پر قبض کروں. میں نے اس کو یہاں پھرتے ہوئے دیکھا تو میں حیران رہ گیا کہ یہ کل سینکڑوں میل دور کس طرح پہنچے گا. لیکن جب میں کل وہاں پہنچا تو وہ موجود تھا، میں نے اس کی روح قبض کر لی. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي أرض تموت ان اللہ علیم خبیر. کسی متنفس کو نہیں معلوم کہ کل کیا کمائے گا، تو کسی کو نہیں معلوم کہ کس جگہ مرے گا. اللہ جاننے والا اور خبردار ہے. تقدیر اور تدبیر دونوں انسانی زندگی کے سفر میں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. تدبیر تقدیر کی مدد کر رہی ہے اور تقدیر تدبیر کو پکڑ رہی ہے. مرنے والا تدبیر نہ کرتا تو تقدیر تک نہ پہنچتا. تقدیر کا مطلب ہاتھ پیر توڑ کر بیٹھنا نہیں، انبیاء اور اولیاء کو دیکھ، تقدیر پر ان کا ایمان تجھ سے زیادہ تھا. مولانا فرماتے ہیں جہد لی کننا توانی کیا جہد می کنتا توانی کیا در طریق انبیاء اولیاء. اے دانا، جہاں تک ممکن ہو انبیاء اور اولیاء کے طریقوں کو اختیار کرو.
جہاد زندگی میں جملہ صلاحیتوں کو بروئے کار لا اور انجام کے لیے اللہ کی طرف رجوع ہو جا. تیری محنت اور تدبیر کا جو ثمرہ ظہور پذیر ہو وہی تیری تقدیر ہے. تقدیر پر یقین لائے گا تو سکون کی نیند سوئے گا، ورنہ اضطرابی اور بے چینی تیری زندگی کا سہاگ چھین لے گی. مولانا فرماتے ہیں کہ شیر کی تقریر پر شکاروں کو خاموش ہونا پڑا اور دونوں فریقوں کے مابین ایک معاہدہ طے پا گیا. معاہدے کے مطابق روزانہ ایک جانور دوڑتا ہوا جاتا اور شیر کا لقمہ بن جاتا. جس کے نام قرآن نکلتا وہ شکار بن جاتا. ایک روز خرگوش کے نام قرآن نکلا. اس نے جو سنا کہ آج کا شکار وہی ہے تو وہ چلا چلا کر کہنے لگا یہ ظلم کب تک ہوتا رہے گا. شکار کہنے لگے اے خرگوش چیختا کیوں ہے؟ اس لیے کہ آج تیری باری ہے. وہ بولا ہاں یہ ظلم ختم کر کے رہوں گا، مجھے خدا کی طرف سے ایک تدبیر عطا ہوئی ہے. گفتو اے یاراں کم الہام داد مرزعی فراقبی رائے فتاد آنچ حق آموخت مل زنبور را آن باشد شیر را گور را. اے دوستو مجھے اللہ کی طرف سے الہام ہوا ہے. ایک کمزور کے سمجھ میں ایک بڑی تدبیر آ گئی ہے. دوستو اللہ کی طرف سے مجھے ایک تدبیر سوجی ہے. مجھ کمزور کو مضبوط تدبیر اللہ نے بتائی ہے. اللہ نے جو کچھ شہد کی مکھی کو الہام کیا ہے وہ شیر اور گور خر کو میسر نہیں. جو تدبیر اللہ نے ریشم کے کیڑے کو سکھا دی ہے وہ ہاتھی کو نہیں سکھائی. آدم خاکی نے اللہ سے علم سیکھا تو آدم پر 7 آسمان کے ملکوت روشن ہو گئے، اور شیطان جس کو علم کا دعویٰ تھا اس پر آسمان کے دروازے بند ہو گئے. بات شکل و صورت اور جسامت و طاقت کی نہیں، جس کو شہنشاہ کے ساتھ نسبت حاصل ہو وہی بڑا ہے. اس موقع پر مولانا رومی ایک عارفانہ نقطہ بیان فرماتے ہیں کہ جو چیز محسوس آنکھوں سے نظر آتی ہے وہ صورت کے لحاظ سے کیسی بھی کچھ ہو، اگر وہ بے جان ہے تو وہ ایک کھلونا ہے. جو آدمی حقیقت سے بے خبر صرف صورت ہی کو جانتا ہو وہ بچے کی طرح نادان ہے. یہ عالم رنگ و بو جس کو ہم دنیا کہتے ہیں نادانوں کے لیے صورتوں کی نمائش ہے. وہ بچوں کی طرح کھلونوں پر لڑ رہے ہیں اور جان دے رہے ہیں. چند صورت آخر صورت پرستو جان بے مانی تو ازو صورت نرستو احمدو بو جہل دل بتخانہ رستو زی شدن تا آشدن فرق سزفتو این دراید سرنہن دارابتان وان دراید سرنہن کیوں امتان. اے دنیا کے پجاری کب تک تصویروں کی پوجا کرے گا؟ تیری ناکام و نامراد روح نے سورت سے چھٹکارا حاصل نہ کیا. اگر تو نگاہ رکھتا ہے تو سورت میں مصور کو تلاش کر. کعبے میں جب 360 بت رکھے ہوئے تھے تو وہاں احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے اور ابو جہل بھی گیا. لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو بت آپ کے سامنے سجدے میں گر گئے، اور ابو جہل گیا تو بتوں کے سامنے سجدے میں گر گیا. فرماتے ہیں نقش بل دیوار مثل آدم است بن گرندر صورت اونچے کمست جاں کمستان صورت بیتاب را روب جو آگو
گوہر نایاب را، دیوار پر آدمی کی تصویر بنی ہے. غور کر، اس صورت میں کس چیز کی کمی ہے؟ اس بے طاقت تصویر میں جان کی کمی ہے. اگر تو نگاہ رکھتا ہے تو جا اس نایاب گوہر کو تلاش کر، وہ نگاہ پیدا کر کہ صورت میں مصور، مصنوع میں سامع اور مخلوق میں خالق کی تجلی افعالی کا مشاہدہ کر سکے. اگر تیری آنکھ میں ایمان اور عرفان کی روشنی ہو تو یہ دنیا تجھے نقصان نہیں دے گی. نقش نفور، چونکہ جانش غرق شد در بحر نور. اس قابل نفرت صورت سے اس کو کیا نقصان ہے جس کی روح نور کے سمندر میں ڈوبی ہوئی ہے. نور نور چشم خود نور دلست، نور چشم از نور دل حاصل است. یاز نور نور دل نور خدا، کوز نور عقل و حس پاک و جدا. بینائی کا نور دل کا نور ہے، لیکن یہ بینائی کا نور مادی آفتاب سے نہیں، دلوں کے نور سے حاصل ہوتا ہے. دل کی بصیرت کا نور اللہ کا نور ہے جو عقل اور حس کے نور سے پاک ہے. مطلب یہ ہے کہ آنکھ کی بینائی بظاہر آفتاب یا کسی حسی روشنی سے مل کر دیکھنے کا کام دیتی ہے، لیکن یہ بینائی حقیقت میں بینائی نہیں. بینائی وہ ہے جو دلوں کی روشنی سے باطن کو روشن کر دیتی ہے. وہ باخبر ہے جو اس روشنی کو اپنے قلب میں منور کرتا ہے، اور وہ بے خبر ہے جو صرف ظاہری آنکھ سے دیکھتا ہے. نگاہ باطن حاصل کر اور یہ نور عرفان سے حاصل ہوگی، اور نور عرفان اللہ کی بندگی سے نصیب ہوگا. اسی کو قرآن کریم نے فرمایا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ نے فرمایا کہ میں نے جن و انس کو محض اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں. اور اس آیت کریمہ کی تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس نے یوں فرمائی ہے کہ لیعبدون کا مقصد ہے لیعرفون. میں نے جن و انس کو اس لیے مخلوق بنایا ہے اور اس لیے وجود عطا کیا ہے کہ وہ میری معرفت حاصل کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.